بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشش پہ آ جائے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں وہ رمضان دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے، اور 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ معروضات آپ حضرات کی گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں اور شانوں والا مہینہ ہے۔ سال کے 11 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ رب العزت کے ہاں بڑی وہ عظمت اور مقام رکھتے ہیں۔ پھر ان 4 میں سے جو سب سے زیادہ مقام ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کا ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے ہمیں اس کا مکمل طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، یعنی جس طرح مجھے باقی تمام انبیاء کرام پہ فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی شعبان کے مہینے کو باقی سارے مہینوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جیسے اللہ کی ذات کو باقی تمام ذوات پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کو بھی باقی سارے مہینوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ تو جب یہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، جس مہینے کو اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے لیے منتخب کیا، جس مہینے کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس مہینے کے اندر حضور علیہ السلام خود بھی روزے رکھتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس مہینے کے اندر عبادت و اطاعت کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے، چونکہ رمضان یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارا مہمان ہے، اور جیسے ہم کوئی فنکشن کوئی پروگرام کرواتے ہیں، اس میں ہم کسی مہمان خصوصی کو انوائٹ کرتے ہیں، تو جب وہ مہمان خصوصی آتا ہے تو ہم حال کے پروگرام کی جگہ سے باہر چلے جاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان پہ پھول کی پتیاں جو ہے وہ نچھاور کرتے ہیں، ان کے گلے کے اندر ہار ڈالتے ہیں۔ تو رمضان چونکہ اللہ کا مہمان ہے، اور بڑی جیسے اللہ کی ذات بڑی، جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے پاس جو مہمان بھیجا ہے وہ مہمان بھی بہت بڑا ہے۔ تو جتنا مہمان بڑا ہوتا ہے آدمی اتنا ہی اس کا احترام اور ادب جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے۔ اب رمضان المبارک کا ادب اور احترام کیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے اندر ہم اللہ کی ذات کو راضی کریں۔ ہم رمضان کے مہینے میں ایسے اعمال، ایسے افعال اور زبان سے ایسے اقوال ادا کریں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو، اور ہمارے قول، فعل یا عمل کی وجہ سے نہ تو حضور علیہ السلام کی مخالفت ہو، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی اہم احکامات کی دھجیاں جو ہے وہ بکھیری جا رہی ہوں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان ہم کیسے گزاریں۔ رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے اور اس مہمان کا بہترین طریقے سے اکرام کے لیے جو بہترین لاہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر اپنا نظام الاوقات بنا لیں، کہ فلانے وقت جب میں نے سحری کر لی، پھر میں نے فجر کی نماز پڑھنی، فجر کی نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پھر کچھ دیر میں نے آرام کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں نے اپنے کام کاج کے لیے نکلنا ہے، پھر ایک وقت جو ہے وہ خاص کر لیں کہ اس وقت کے اندر میں نے حضور علیہ السلام پہ درود شریف پڑھنا ہے، اس وقت میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ خود اپنا بھی نظام الاوقات بنا لیں، اور اپنے گھر کے اندر جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی ایک جگہ مختص کر دی جائے کہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑی بخشش والا مہینہ ہے۔ آخری حدیث پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں ذکر اللہ کی مجلس کی طرف جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایک قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی شخص اگر رمضان المبارک کے مہینے میں نماز 5 وقت کی باجماعت ادا کرتا ہے تو 1 رکعت کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے نور کا ایک شہر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ شخص اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ 3 باتیں کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ 3 کام کرے
تو بدلے میں جو 3 انعامات ہیں اس کے لیے میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ یہ انعامات اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔